شکریہ کہ آپ مہربانی کی اور آئے اور مجھے سن رہے ہیں۔ سب سے پہلے کہ آپ ہی کی جو آپ یہ میرے مہربان چینل صاحبان آپ لوگوں کا ایک وہ ہے، اگر آپ اجازت دیں سناؤں آپ لوگوں کو جو کل سے میرا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، اس حوالے سے آپ لوگ اگر اجازت دیں تو میں سناؤں آپ لوگوں کو، اسی کے متعلق پھر آگے جا کے میں کورٹ کا کہنا ہے کہ جب تک سزا کا فیصلہ معطل نہ ہو اس وقت تک امیدوار الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ سپریم کورٹ نے خالد دانگو کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ خالد ہمایوں لانگو کے گھر سے ٹرکوں کے حساب سے پیسے پکڑے گئے۔ خالد دانگو کے گھر سے 2 ارب 24 کروڑ 91 لاکھ روپے برآمد ہوئے اور صرف 26 مہینے کی کم سزا کیوں دی گئی۔ وکیل درخواست گزار نے کہا ہے کہ خالد دانگو عام انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں، فیصلہ معطل کیا جائے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دی کہ بلوچستان سے ایسے لوگوں کو انتخابات لڑنے سے دور رکھنا چاہیے۔ آپ کے موکل کو تو جیل کے دروازے کی طرف جانا چاہیے۔ کیا بلوچستان کے پیسے مزید چوری کرنے کے لیے الیکشن لڑنا ہے؟ جی دیکھیں، مہذب معاشرے میں یہ ہوتا ہے، آپ میڈیا مالکان کی خوش قسمتی ہے کہ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہیں اور میری بدقسمتی ہے کہ میں یہاں ہوں۔ یہ اگر مہذب معاشرے میں آپ اور میں ہوتے، یورپ میں کہیں بھی دنیا میں ہوتے، تو آپ نے کل میرا بھی رائے لینا تھا، مجھ سے بھی میں نے خود آپ لوگوں کو منتیں کی ہیں، میں نے کل فونز کیے ہیں کہ بھائی میرے حوالے سے آپ یہ چلا رہے ہو، میرا بھی تو لو نا، مجھ سے بھی کچھ پوچھو۔ مہذب معاشرے میں یہ ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں جہاں مائٹ از رائٹ، جس طرح اجازت ہے کسی کے کپڑے اتارے جائیں، دوسرا بندہ جواب دہ نہیں ہے۔ جناب مہذب معاشروں میں ایسا ہوتا ہے۔ میں آپ کو گزارش کروں، ہم لندن میں تھے آج سے 20 سال پہلے، میں 4-5 سال تھا، ایک دفعہ 10 منٹ کے لیے بجلی چلی گئی، جو الیکٹرک کمپنی تھی آپ لوگوں کو پتہ ہے اس کو بلینز آف پاؤنڈز میں ارجانہ ادا کرنا پڑا۔ آپ نے کیس کیا کہ جی میرا ہوٹل تھا، میرے کسٹمرز بیٹھے تھے، بجلی دینا آپ کی ذمہ داری تھی، 10 منٹ میں بجلی چلی گئی، میرے کسٹمرز چلے گئے۔ اس نے کہا جی میرا یہ تھا، اس نے کہا یہ تھا۔ مہذب معاشرے میں ایسا ہوتا ہے۔ کل میں بھی مناسب نہیں ہے نام لینا، میں نے کل آپ لوگوں کو فونز کیے، یہ آپ میرے مہربان، آپ لوگوں کا فرض نہیں تھا، پورا دن میرا میڈیا ٹرائل مجھے چور کہا گیا، مجھے میرے گھر سے آپ لوگ سب گوائیں، پورا پاکستان گوائے۔ آپ لوگ یہ پیسے کس کے گھر سے نکلے؟ نیب کیس میں آپ لوگ بتائیں کس کے گھر سے نکلے؟ میرے گھر سے کوئی پیسہ نکلے؟ آپ لوگ تو ادھر اس ہال میں موجود بہت سارے لوگ آپ وہاں اس سپورٹ پہ تھے، ایٹ دا سپورٹ تھے، کس کے گھر سے پیسے نکلے؟ بھائی صافت کا کردار ادا کریں اور خدا کے لیے اپنا رزق و حلال بنائیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں نے، آپ نے، ہم سب نے قبر میں جانا ہے۔ کل کا جو میرا میڈیا ٹرائل آپ لوگوں نے کیا ہے، بدقسمتی ہے یہاں تو یہ فائز عیسیٰ بیٹھا ہوا ہے، ورنہ مہذب معاشرے میں کل میں آپ لوگوں کو عدالت میں لے جاتا، میں نے تو اربوں روپے کمانے تھے کہ مجھے آپ لوگوں نے ڈیفیم کیا، مجھے بدنام کیا۔ میرا پوائنٹ آف ویو تو آپ لوگوں کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے، آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے مہربانوں، یہ میڈیا ہاؤسز والے، آپ مالکان، آپ نے بھی خبر میں بھی جانا ہے، اللہ کو بھی جواب دینا ہے، اور یار جمہوریت بھی تو ہے نا یار۔ فلاں ہر پروگرام میں آپ لوگوں کو آتا ہے جی فلانا کام نے رائے لینا چاہا، وہ جب بھی رائے دینا چاہیں تو مجھے کیوں نہیں؟ بھائی میں اس ملک کا باشندہ نہیں ہوں، میں کوئی مطلب چلے یہ ہوا، مہربانی کریں، اور یہ ہمارے نصیب میں نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ آپ ابھی بھی چلے، مجھے پتا ہے، لیکن چلے میں نے جو اپنے دل کے اندر کی جو بات تھی وہ تو میں نے کرنی ہے، میں نے اپنی ضمیر کو مارنا نہیں ہے۔ جی آتا ہوں میں کل کے سپریم کورٹ کے جو ریمارکس دیے ہیں مہربان چیف جسٹس صاحب نے، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ کائنات بنائی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہے، ویسے تو مسلمان ہمارا ایمان ہے، اللہ نے ان کو چھوٹ دی تھی کہ آپ جو چاہیں زندگی میں کریں، جس کو قتل کریں، جس کی بے عزتی کریں، ان کو چھوٹ دی تھی اللہ نے؟ ان کو بھی اللہ نے چھوٹ نہیں دی تھی، اللہ نے کہا تھا انصاف کرنا، میرا دین، میرا اسلام پیغام پہنچانا، عدل کرنا، انصاف کرنا۔
عدل اور انصاف، کسی کو چھوٹ نہیں ہے کسی کے بے عزتی کرنا. پورا پاکستان گواہ ہے، آپ گواہ ہیں، میرا نیب کا کیس گواہ ہے کہ پیسے کس کے گھر سے نکلے. میرے گھر سے تو 1 روپیہ نہیں نکلا. کل آپ چیف جسٹس صاحب پر تو میں آؤں گا، لیکن آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی تھی، ابھی جو میڈیا کو ذمہ دار تھے، آپ لوگوں نے اپنے مالکان کو، اپنے چینلز کو بتانا تھا کہ جی ہم جانتے ہیں اس کے گھر سے پیسے نہیں نکلے. دیکھیں میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ یہ پاکستان ہے، اس کا ایک آئین ہے، اس کا ایک قانون ہے، سب کے حقوق برابر ہیں، سب کے حقوق برابر ہونے چاہیے. برابر نہیں ہے اس ملک میں، سب کے حقوق برابر ہونے چاہیے. میں اگر کورٹ کے خلاف، عدالت کے خلاف کوئی بات کرتا ہوں تو مجھے کنٹیمپٹ لگتا ہے، سزا بھی ہوتی ہے مجھے. جب اگر جج صاحب میرے خلاف کوئی بات کرے، غلط بات کرے، میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ کل جو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ چوری کرنے دیں، ایک قانون ہے ملک کا، ایک آئین ہے. چیف جسٹس صاحب کے پاس میرا کیس ابھی گیا نہیں ہے، میرا کیس چل رہا ہے ہائی کورٹ پہ، ہائی کورٹ میں میرا کیس چل رہا ہے. چیف جسٹس صاحب کے پاس تو گیا نہیں ہے. وہ کیسے ریمارکس دے رہے ہیں کہ جی اس کے گھر سے اتنے کروڑ نکلے، اتنے ارب، اتنے کروڑ نکلے. اور گزارش یہ ہے، آپ چلائیں، ہمت کریں میڈیا والے، حق کا ساتھ دیں. چیف جسٹس آف پاکستان کو یا کسی بھی چیف جسٹس کو یہ حق ہے کہ وہ ایک بندے کا کیس ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، آپ کی عدالت میں وہ کیس نہیں چلے، آپ لوگوں کی تذلیل کریں. فری ہینڈ ہے وہ. اس نے کل کہا ہے میرے متعلق، کہا ہے میرے کیس کو دوران انہوں نے کہا ہے کہ these people are like parasites. These people are like parasites. یہ حق ہے چیف جسٹس کا. چیف جسٹس اللہ کا منتخب کردہ نمائندہ نہیں ہے بابا، اللہ کا منتخب کردہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان کو بھی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے غلط ناجائز کرنے کی، چھوٹ نہیں دی ہے. اب میں کہاں جاؤں، میں کس کو سناؤں؟ چیف جسٹس صاحب میں چور نہیں ہوں. اگر بات ہے چوری کی تو چیف جسٹس صاحب آپ پر بھی چوری کا ہی الزام لگاتا. محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ پر بھی چوری کا الزام لگاتا. جو کیس بھگت رہے تھے کہ آپ نے چیزیں چھپائی ہیں، لندن میں فلیٹ لی ہیں، وہ بھی چوری کا الزام تھا. آپ پر یہ الزام تو نہیں تھا کہ آپ نے بیت اللہ کا طواف صحیح نہیں کیا، یا یہ جو الزام تھا کہ بیت اللہ کا طواف آپ نے صحیح نہیں کیا. آپ پہ بھی محترم الزام تھا کہ آپ نے چوری کی ہے. لیکن کیس آپ کا ختم ہو گیا، بری ہو گئے، اس سے بری و جمع ہو گئے. قانون یہ کہتا ہے، آئین یہ کہتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہے، پھر ہائی کورٹ ہے، پھر سپریم کورٹ ہے. انٹل اینڈ انلیس مجھے سپریم کورٹ کی کنوکشن نہ آ جائے، آپ مجھے، میرے بارے میں آپ کمنٹ نہیں کر سکتے. اور میرا کیس آپ کے پاس آیا ہی نہیں ہے. میں اپیل کروں گا، میں سپریم کورٹ کے ججز سے اپیل کروں گا کہ یہ اس چیز کا، آخر میں چیف جسٹس کے خلاف کہاں جاؤں؟ آپ مجھے کوئی ایسا فورم بتائیں نا کہ میں جاؤں، میں اپنی بات کروں. یہ چیف جسٹس کو حق ہے کہ وہ بتائے کہ these people are like parasites. اگر آپ میں سے کوئی لوگ مجھے کہے، یہ کہے، کوئی بندہ مجھے کہے نا، میں دیکھوں گا اس کو. میں بتا رہا ہوں کیمرے کے سامنے، جج کو نہیں بول رہا ہوں، جج صاحب کو نہیں بول رہا ہوں. لیکن اگر عام بندہ بولے نا ان میں سے کوئی مجھے، تو میں بولوں گا تیرا باپ ہے پیراسائٹ، your father is a parasite, don't comment on me like this. جج صاحب کو نہیں بول سکتا میں، جج صاحب کو تو نہیں بول سکتا. لیکن قانون ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے. دیکھیں میں آپ کو ایک گزارش کروں، یہاں انصاف، یہاں قانون. آپ سب کو پتا ہے کہ میں 5 سال، یہ آپ مجھے بتائیں، یہ معاشرہ، یہ سماج بغیر انصاف کے کیسے چلے گا؟ انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ چل سکتا ہے؟
बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने, मैंने मांगी है जी 426 426 पे जी मेरा अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का फैसला आप सस्पेंड करें, मुझे इलेक्शन लड़ने दें। जो आपने सेम यही केस है इमरान गिचकी साहब का और अलीगुल कुर्द साहब का, उनके साथ आपने इंसाफ किया, अच्छा किया। वो जेल में, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने उनको सजा दी, वो जेल में थे, जेल से आपने उनको 426 में उनका सस्पेंड किया जजमेंट, उनको बेल दे दी, वो आज भी बैठे निजाम हुकूमत चला रहे। मैंने बलूचिस्तान हाई कोर्ट से यही बात मांगी थी, उधर दे दी, इधर नहीं दी, मुझे नहीं दी, क्यों नहीं दी? चले भाई ठीक है, लड़ तो नहीं सकते अदालत है। मैं गया हूँ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, मेरे सामने आपकी 426 की एप्लीकेशन थी, आपने सिंपल आजान के बाद बात करें। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मेरी 426 की एप्लीकेशन लगी कि जी जो रिलीफ आपने 426 में इमरान गिचकी साहब को और अलीगुल कुर्द साहब को दिए, जो सही दिए, कानून के मुताबिक दिए, वही मेरा भी वही केस है, आप मुझे दे दें। मुझे बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने नहीं दी। अब बलूचिस्तान हाई कोर्ट लड़ तो नहीं सकता हूँ। मैंने कहा ठीक, मैं चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पे में मेरा केस लगा, फायज ईसा साहब और दो और जज थे कि जी मुझे 426 में आप रिलीफ दे दें, ये इसको सस्पेंड करें। तो आइन कानून क्या कहता है कि आपके सामने जो मैटर रखा हुआ है, जो इश्यू, आप उस पर बात करें। चीफ जस्टिस साहब आप कहें हाँ हम इसको सस्पेंड करते हैं या नहीं करते हैं। अब मैं पूरे पाकिस्तान से, पाकिस्तान के तमाम कानूनदानों से सवाल करता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान से सवाल करता हूँ कि केस अनाउंस जब होता है, मेरा वकील अभी उठा ही नहीं है, तो चीफ जस्टिस साहब रिमार्क्स देते हैं कि अच्छा ये वो केस है जिसमें ट्रकों में पैसे निकले थे, ये तो चोर है, ये है फलान है ढिमकान है। ये चीफ जस्टिस का हक है इस केस में इस तरह के रिमार्क्स देने का, जो कि हाई कोर्ट में चल रहा है? जनाबे वाला, हुजूरे वाला, आपका काम था कि जी मैं 426 में आपको रिलीफ देता हूं या नहीं, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, खत्म। आइन कानून ये कहता है, आपको भाषण देने की क्या जरूरत है? और मेरा केस चल रहा है। अब मैं सवाल करता हूं पूरे पाकिस्तान से, मैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान से, मेरा केस हाई कोर्ट में चल रहा है और ये रिमार्क्स दिए इसको चीफ जस्टिस साहब ने, मोहतरम ने, तो अब ये केस मैं चलाऊं? आपने तो डायरेक्शंस दे दी, इंस्ट्रक्शन दे दिया, इसको सजा दे दो, और आपको कैसे पता आप कैसे कहते हैं कि इससे पैसे निकले हैं और ये चोर हैं, ये फलान है ढमकान है? पाकिस्तान में और गुजारिश की आप बदबख्ती देखें, ये एक होना कि आप टॉप पर हो, आप बेहतरीन हो, दुनिया के 140 अदलिया की पोजीशन में आपका पहले पोजीशन पे 10 पे हो, माशाल्लाह खैर से पोजीशन 140 में से इस मुल्कों में रेटिंग हमारी अदलिया की है 140 में से 129 पे है। सिर्फ 10 मुमालिक से हमारी अदलिया की पोजीशन अच्छी है और रिमार्क्स इस तरह के देते। तो ये कोई मुझे कानून दान बताए, मुझे तो अफसोस हुआ जो इस बेंच में जो एक ऑनरेबल लेडी जज भी बैठी हुई थी और एक दूसरे जज साहब भी ऑनरेबल बैठे हुए थे, मुझे अफसोस उन पे भी हुआ कि आप तो कहें भाई बस करें, आप भी जज हैं, आप भी बैठे हुए हैं कि जी आप इस एप्लीकेशन की हद तक बात करें, आप ये एप्लीकेशन आई, आप इस एप्लीकेशन पे फैसला करें कि यस और नो। जनाबे वाला इस तरह ये मुल्क ये इस तरह चलेगा निजाम? इसीलिए तो हमारे मुल्क का ये हाल है।